السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ يقول الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: کوئی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا مقام بنایا اور تمہارے لیے چوپایوں کی جلدوں سے چمڑیوں سے گھروں کا انتظام کیا جو تمہارے لیے بڑے ہلکے ہیں جب تم سفر میں ہوتے ہو اور جب تم پڑاؤ کرتے ہو، اور ان چوپایوں کے اون سے اور روحوں سے اور بالوں سے تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور ایک مدت تک اس سے تمہارے لیے نفع کے قابل بنائے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سائے کو پیدا کیا اور پہاڑوں میں تمہارے لیے غاروں کو بنایا اور تمہارے لیے ایسے لباس کا انتظام کیا جو لباس تمہیں گرمی سے بچاتا ہے اور جو لباس تمہیں جنگ میں تمہارے کام آتا ہے۔ كذلك يتم نعمته عليكم، اس طرح وہ اللہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر رہا ہے لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے تابعدار ہو۔ برادران اسلام، بزرگوں اور عزیزوں، معزز خواتین، محترم حاضرین، اللہ کا شکر احسان ہے کہ رمضان مبارک کے بعد پھر سے اس مبارک مجلس میں، اللہ کے اس مبارک گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔
اور اس جمع ہونے کے مقصد کو اللہ پورا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اللہ ہمارے نفعمند بنائے، اور جو اس کی دین کی باتیں اس کے قرآن اور اس کے نبی کے احادیث کی روشنی میں ہم سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جس طرح اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو یہاں جمع فرمائے ہیں اپنے اس مبارک گھر میں، اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی جنتوں میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، عزیزان محترم، عنوان آپ نے سنا کہ آج کی اس مبارک مجلس کا جو عنوان وہ یہ کہ ہمارے اپنے گھروں کو ہم خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ کیسے بنائیں، ہمارے گھروں کے اندر سکون اطمینان کیسے آئے، ہمارے گھر ہمارے لیے جنت نما کیسے بنے۔ گھر ایک ایسا لفظ ہے جس کے سننے کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک سکون و مسرت کی ایک لہر دوڑتی ہے، اور خاص طور پر جو لوگ گھر سے باہر ہیں، خاص طور پر ہم جیسے لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے قرابت داروں کو اور عزیزوں کو چھوڑ کر غربت کی زندگی، اجنبیت کی زندگی دوسرے ملکوں میں گزار رہے ہیں، جتنے بھی سال گزار لیں، لیکن گھر جانے کی جب بات آتی ہے، اپنے ملک جانے کی بات آتی ہے، اپنے وطن جانے کی بات آتی ہے، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی بات آتی ہے، تو ایک الگ ہی مسرت ہے، ہر ایک کو اپنا اس کا تجربہ جو خاص طور پر یہاں لوگ، تو اسی کا ایک نمونہ ہمارا وہ گھر بھی ہے جس میں ہم اپنی تنہائی کے لمحات گزارتے ہیں، جس میں ہم اپنے خوشی اور مسرت کے ایام گزارتے ہیں، وہ اوقات جو آرام کے ہیں، وہ اوقات انسان کی خلوت کے ہیں، وہ اوقات انسان کے اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، وہ لمحات انسان کے اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جس میں انسان ریلیکس ہے، جس میں انسان اطمینان و سکون محسوس کرتا ہے۔ تو در حقیقت اس گھر کی طبیعت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھی کہ انسان کو سکون ملے، اور یہی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 80 میں، جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا مقام بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا۔ تو کہنے کو ہم معمولی انداز سے گھر کہہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ گھر انسان کی زندگی کے اندر بڑا ہی اہم، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس گھر کی حقیقت، اس گھر کی اہمیت آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو اللہ نے گھر نصیب نہیں کیا، جن کے پاس جھونپڑی تک نہیں۔ کئی لاکھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو پلیٹ فارموں پہ زندگی گزارتے ہیں، ہمارے اپنے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور کئی لاکھ کروڑ ایسے بندے ہیں جو ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے اسلامی بھائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائشوں کا دور رکھا، ان کے اپنے گھر چھن گئے۔ آج سوریا کے اندر جو حال ہے، سیریا کے اندر جو حال ہے، دیکھیں خیمے تک نصیب نہیں۔ 1 ملین سے زیادہ، 1 ملین سے زیادہ، 10 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ موجود ہیں جو بارڈروں پر جو پناہ لیے ہوئے ہیں، عراق کے بارڈر پر، لبنان کے بارڈر پر، گھر نصیب نہیں۔ یہ گھر کی اہمیت آپ ان لوگوں سے پوچھیں
جن کے پاس سر چھپانے تک کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو نعمت کی حیثیت سے اپنے کلام کے اندر پیش کیا. اور اس گھر کی جب بات آتی ہے تو یہ گھر جہاں ہمارے لیے سکون کا ذریعہ، سکون اور آرام کی جگہ، وہیں پر یہ گھر ہمارے لیے فتنوں سے امن کی جگہ اللہ نے بنائی. باہر نکلے فتنے، مار کاٹ، قتل و غارت گری، شیطانی فتنے، اپنے دین کو خراب کرنے والے فتنے، عقیدے کو برباد کرنے والے فتنے، شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ننگی تصویریں ہیں اور شیطانی چالیں ہیں، سب اپنی جگہ. اور گھر ان فتنوں سے امن کا گہوارہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خاص طور پر حکم دیا، کیونکہ فتنوں میں زیادہ یہ خواتین پڑتی ہیں، مردوں سے زیادہ فتنوں کا خواتین ذریعہ بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ انہیں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھروں کے اندر رہو. جتنا تم گھر کے اندر رہو گی اتنا تم اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ گی اور دوسروں کو بھی فتنوں میں مبتلا کرنے سے دور رہو گی. گھر فتنوں سے بچنے کا ایک اہم ترین ذریعہ اللہ نے بنایا. نمبر 3، یہ گھر ہمارے لیے حفاظت کی جگہ. بندہ جب اپنے گھر میں رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے ہر قسم کے ضرر سے، باہر والوں کے ضرر سے، باہر والوں کے نقصان سے، لوگوں کی حسد اور نظر سے، شیاطین کے ان کے اشرار سے. یہ گھر حفاظت کی جگہ. نمبر 4، یہ گھر انسان کی سلامتی کا ذریعہ، انسان کے سلامت رہنے کی جگہ. اسی وجہ سے جہاں پر مرد عورتوں کو اللہ نے گھروں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا سلامت الرجل فی الفتنة ان یلزم بیتہ. فتنوں سے سلامتی مرد کے لیے، آدمی کے لیے اس بات میں ہے کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑے. جتنا آپ تنہائی اختیار کریں گے، جتنا آپ اپنے گھر کے اندر رہیں گے، باہری فتنوں سے اتنی ہی آپ کو سلامتی ملے گی. آج یہ دور فتنوں کا دور، ہر جگہ فتنے، ہر مقام پر فتنے، بلکہ ہر لمحے فتنے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی اس دور میں صادق آ رہی ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے تابڑ توڑ اعتبار سے لوگوں پر گرے گی. اتنے فتنے کہ تاریخ رات ان فتنوں سے تاریخی چھا جائیں. اور ان فتنوں کی خطرناکی ایسے ہوگی کہ رات میں انسان ایمان والا رہے گا اور ان فتنوں کی وجہ سے جب وہ صبح کرے گا تو اسے کافر ہوگا. صبح ایمان والا رہے گا، شام ہونے تک کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو آج کے فتنے ایسے ہی فتنے ہیں، ایسے ہی خطرناک ہیں. ہر اعتبار سے فتنے، عقیدوں میں فتنے، اعمال میں فتنے، اقوال میں فتنے، افکار میں فتنے، ارادوں میں فتنے، نیتوں میں فتنے، ہر اعتبار سے فتنے ہی فتنے. اور ان فتنوں سے بچتا ہے وہ جس کو اللہ بچائے، جس کو اللہ اپنے حفظ و امان میں لے آئے، جس کو اللہ اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دے. تو اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے آئے اور ان فتنوں سے اللہ ہم سب کو بچائے. آمین یا رب العالمین. تو الغرض یہ گھر انسان کے لیے ان تمام نعمتوں کی آغازگاہ، ان تمام نعمتوں کا ایک اہم ترین ذریعہ. اور جب یہ گھر ہمارے نعمتوں کا گہوارہ ہے تو پھر ان نعمتوں کا جب ہم صحیح استعمال کریں گے،
اس گھر کو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح جب ہم اس گھر کو رکھیں گے تو یقیناً یہ گھر ہمارے لیے خوشیوں کا دربار بنے گا، ہمارے لیے رحمتوں کی جگہ بنے گی، ہمارے لیے مسرتوں کا مقام بنے گا۔ لیکن جہاں یہ گھر اس اعتبار سے نہ ہو جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہمیں یہ گھر دیا ہے، تو پھر یہ نعمت ہمارے لیے زحمت بھی بن جائے گی۔ کئی ایسے ہیں جو گھروں سے دور بھاگتے ہیں، گھر میں سکون نہیں ملتا، گھر میں پریشانیاں، باہر ہنسی خوشی رہتا ہے، گھر میں قدم رکھتا ہے تو مجھے سر درد شروع ہو جاتا ہے، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر آتا ہے تو اور گھر سے بھاگنے کو جی چاہتا ہے۔ مختلف اسباب۔ تو آج کے اس درس میں ذرا ہم ان اسباب کی طرف آئیں جن اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، جن اسٹیپس پہ چلتے ہوئے ہم اپنے گھروں کو حقیقت میں اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی جگہ بنائیں، حقیقت میں ہمیں سکون اپنے گھروں میں ملے، حقیقت میں اطمینان اور خوشیاں اور مسرتیں اور سکون اور اطمینان ہمارے اپنے گھروں میں ہمیں نصیب ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ان باتوں کی طرف ہم آئیں، جو باتیں آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ 12 پوائنٹس ہیں، 12 نکات ہیں، ذرا اس پر ہم غور کریں، اور ان میں سے اگر کوئی نکتہ ہمارے گھروں کے اندر موجود نہ ہو تو ہم کوشش کریں کہ اس طرف ہم آئیں، اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو ہم بیدار کریں اور اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو اپنائیں، تاکہ اللہ کی رحمت مکمل طور پر ہمارے گھروں میں نازل ہو۔ اور جہاں اللہ کی رحمت نہ ہو پھر وہاں پریشانی ہی پریشانی، وہاں پر فتنے ہوں، وہاں پر نئے نئے مسائل پیدا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کی کمی۔ تو در حقیقت اگر ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں، ہمارے گھروں کے اندر اگر ہمیں سکون نہیں، ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، تو ذرا ہم اپنے اعمال کا جائزہ، ذرا ہم اپنے گھروں کا جائزہ، اس گھر کے اندر ایسی کون سی کمی جس میں اللہ کی رحمت کی تکمیل نہیں ہو رہی، اللہ کی رحمت کا نزول جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا۔ اللہ نے گھر کو سکون کا ذریعہ اللہ نے اپنے کلام میں اشارہ فرمایا ہے، سکون ہمیں نہیں مل رہا ہے، کوئی کمی کہا، اس پر غور کریں اور اس کمی کا تدارک کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ حقیقت میں یہ خوشیاں، یہ مسرتیں ہمیں اپنے گھروں میں حاصل ہوں اور صحیح طور پر سکون و اطمینان اپنے گھروں میں ہمیں ملے۔ تو لہذا اب ان پوائنٹس تک میں آتا ہوں جو حقیقی خوشی اور مسرت کا ذریعہ یہ بناتے ہیں اپنے گھروں کو۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو جب آباد کرتے ہیں تو یہ آباد ہم جب کرتے ہیں اپنے گھر کو اپنی شریک حیات سے، فیملی لائف جو ہماری جو بگن ہوتی ہے شادی کے ساتھ، جس کو ہم اپنا شریک حیات بنائیں، یہیں سے ابتدا ہے گھر کے آباد ہونے کے بھی اور گھر کے برباد ہونے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کی لائف میں۔ اب یہاں پر بندہ جب اپنے شریک حیات کو اختیار کرتا ہے، مرد بیوی کو اختیار کرتا ہے، بیوی شوہر کو اختیار کرتی ہے، اسلام نے دونوں کو حق دیا، کسی پر کوئی زبردستی نہیں،
کسی پر کوئی جبر نہیں، ہر ایک اپنے اختیار سے اختیار ہے۔ بعض لوگوں کا تصور یہ ہے کہ نہیں، عورت کو اختیار نہیں، جہاں پر باپ چاہے یا اس کا گارڈین چاہے وہاں پر اس کی شادی کرے، وہ منہ نہ کھولے، غلط۔ اسلام میں عورت کو بھی حق نہیں ہے، عورت کی اجازت مطلوب ہے۔ اگر زبردستی کسی لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کیا جائے تو اسلام کو اجازت ہے کہ اس نکاح کو باطل کیا جائے۔ مکرہ نکاح مجبور ہو کر کسی کو نکاح کرا دیا جائے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس نکاح میں نہ رہوں تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ فسخ کیا جائے، نکاح کو توڑا جائے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو اختیار، لیکن اختیار کرنے کے جب مراحل آئیں تو آپ وہاں پر اختیار میں فرق ہو جائے۔ اختیار اگر صحیح ہو، موفق ہو، اللہ کی توفیق سے ہو تو پھر وہاں سے سکون کی ابتدا ہو۔ اور یہ سکون اللہ نے اپنے کلام پاک میں بتلا دیا کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ نے سکون کو رکھا ہے، تم اپنے ازواج سے سکون حاصل کرو، سکون کی ابتدا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگی؟ جب آپ صحیح اختیار کریں۔ صحیح اختیار کیسے ہو؟ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے عمومی طور پر 4 باتوں کو دیکھ کر، یا چاروں میں سے کسی ایک کو دیکھ کر۔ وہ 4 باتیں کون سی؟ فرمایا مال، پہلے نمبر تو وہی مال، کتنا جوڑا دے، گھوڑا کتنا، جوڑے گھوڑے کی جہاں بات ہو وہاں پر ہماری راہ، جب دیر کی کچھ بات نہ ہو وہاں سے ہمارا گھوڑا کھل جاتا، کہیں اور چارے کی تلاش نہیں کرتا۔ تو مال کی خاطر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، جو ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی پریشانی۔ اور عمومی طور پر گھروں کے اندر شادیوں کے بعد جو فتنے، جو پریشانیاں، جو جھگڑے جو پائے جاتے ہیں، ان کا اصل راز اگر آپ کھولیں تو یہی مال وہاں پر مصیبت بنا، یہی جوڑے گھوڑے والے مسائل بھی وہاں پر پریشانیاں پیدا کیے۔ کیسے؟ ایک معمولی سی مثال ہے، ہم لڑکے والے ہیں جی، ہم مانگ سکتے ہیں، ہمیں اتنا چاہیے۔ لڑکے کے والدین کہتے ہیں ہم نے اپنے لڑکے کو اتنا پڑھایا، انجینئرنگ کروائی، ڈاکٹریٹ کروایا، اتنا خرچ ہوا، مطلب یہ ہم نے جو خرچ کیا ہے ان سے لینے کے لیے خرچ کیا، اپنے بیٹے کو ہم نے اتنا اس مقام پر ہم نے پہنچایا ہے تاکہ ہم اپنے بیٹے کو بکاؤ مال بنائیں اور تم سے اس کی قیمت لیں۔ اب قیمت کیا ہے؟ اب تو لاکھوں میں بات ہوگی، 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، گھر نام پہ کریں، گاڑی تو معمول ہوگی، گاڑی کے مطلب تو تصور ہی جہیز میں گاڑی چاہیے، پرانے زمانے میں گھوڑا کہتے تھے، گھوڑا ایک گاڑی، جتنے لوازمات ہیں ان سب کے مطابق، اور عورت کے گھر والے یہ پورا کریں۔ اب آپ نے اپنے آپ کو بکاؤ مال کے اعتبار سے آپ نے پیش کر دیا، عورت اس کے گھر والے خرید کر آپ کو، اب وہاں پر زندگی شروع ہو رہی ہے۔ تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے
اس عورت کے دل میں جس نے آپ کو اپنے مال کے ذریعے سے خرید کر آپ کے گھر میں اس نے قدم رکھا، اس عورت کے دل کے اندر آپ کا کیا وقار ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ سوچیں ایک بار نہیں۔ جبکہ اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ مرد خرچ کرے، عورت کے جتنے اخراجات ہیں اس کا ذمہ دار مرد ہے نہ کہ عورت۔ نکاح کے کھانے کے لیے ہمارے 500 آدمی 1000 آدمی آئیں گے، ان کا کھلانا، ان کے ہاتھ دھلانا تمہارا فرض ہے۔ کتنے ایسی نکاح کی محفلیں ہمارے سامنے آئی کہ نکاح کی محفل کے اندر نکاح ٹوٹ گئے، اس لیے کہ خاطر خواہ ان لڑکے والوں کے مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں، ان کے معیار کے مطابق کھانا نہیں بنایا گیا، ان کے معیار کے مطابق لوازمات نہیں رکھے گئے۔ اور لڑکی والے، جبکہ حق یہ ہے کہ دعوت کی ذمہ داری مرد کے اوپر نہ کہ عورت کی۔ عورت والوں سے کھانوں کا مطالبہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے اندر جو لوگ جا کر شریک ہو کر کھاتے ہیں، اس ظلم کا ساتھ دینے والے، ان ظالموں کا ساتھ دینے والے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعوت لڑکی والوں کی طرف سے ہے اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، ان پر لازم کیا گیا ہے اتنے بندوں کا کھانا، اتنے بندوں کی دعوت تمہارے ذمہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مطالبہ ان سے کیا گیا ہے، یہ مطالبہ وہ لوگ پورا کر رہے ہیں، تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ دعوت میں شریک ہوں، اس نے کہ ظلم۔ البتہ جب یہ جہیز اور مال کے ذریعے سے عورت کو اختیار کیا جاتا ہے، تو سب سے بنیادی بات اس عورت کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ وہ ہے جو جس کو میں نے خریدا۔ اللہ کی قسم وہ مقام جو شوہر کا ہونا چاہیے اس عورت کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہاں سے جو مسائل شروع ہوتے ہیں کہ یہ کم ہے، یہ آنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے، ہماری ناک کا کیا ہوگا، ہمارے وقار کا کیا ہوگا، یہ ناک والے مسائل جو چلتے ہیں پھر گھر میں، وہاں سے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ جہاں ظلم ہو وہاں پر اللہ کی لعنت ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ نے فرمائی خبردار، اللہ کی لعنت اترتی ہے ظالموں پر۔ تو عورتوں سے، یہ لڑکی والوں سے، یہ لڑکی سے کسی بھی حیثیت سے مال کا مطالبہ، دعوتوں کا مطالبہ، چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ادھر حقیقت ظلم، اور یہی سے مسائل کی ابتدا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر عورت کی مالداری پر نظر رکھ کے لوگ کرتے ہیں شادیاں، تو نتیجہ یہ بھگتتے ہیں کہ پریشانیاں مسائل زندگی بچ گئی۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یا تو عورت کے مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا یا اپنے خاندان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، باپ اتنے بڑے پوسٹ پر ہیں، اتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا، یہ بھی دنیا کے اعتبار سے۔ نمبر 3، وَلِجَمَالِهَا، عورت کے حسن کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، اور آخری بات جو چند لوگ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَلِدِينِهَا، اس کے دین کو دیکھ کر۔